تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی داستان کا عنوان ہے محبت کبھی نہیں مرتی، جو وقت کے اتار چڑھاؤ اور زمانے کی ستم ظریفی کی عکاس ہے۔ تو سامعین، داستان پیش خدمت ہے۔ عبداللہ ایک غریب مگر نہایت ہی رحم دل انسان تھا۔ وہ عمر کی 30 منزلیں طے کر چکا تھا۔ اس نے زندگی بھر نہ شادی کی اور نہ گھر بسایا۔ پیدا ہوتے ہی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ بوڑھی دادی نے پالا پوسا اور وہی دنیا میں ایک ایسی ہستی تھی جسے وہ ماں جی کہہ کر پکارتا تو اسے ایسا لگتا جیسے اس کے دل میں ماں کی کمی پوری ہو گئی ہو۔ ابھی وہ چھوٹا سا ہی تھا کہ دادی اس دار فانی سے کوچ کر گئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ وہ اپنی نئی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ چونکہ عبداللہ کی سوتیلی ماں کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی چالاک تھی، لہٰذا اس نے آتے ہی عبداللہ کو راستے سے ہٹانا چاہا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی عبداللہ 10-11 برس کا ہی ہوگا کہ اس کا باپ مزدوری کرتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور آنن فانن عبداللہ اور اس کی 3 سوتیلی بہنوں کو یتیمی کا داغ دے گیا۔ اب وہی سوتیلی ماں جو اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی، اسے عبداللہ اپنے اور بچیوں کے لیے ایک ستون لگنے لگا۔ بہت جلد اپنے چچاؤں کی مدد سے عبداللہ نے پان سگریٹ کا کھوکھا لگا لیا اور اپنے اور بہنوں کے لیے ایک لگے بندھے روزگار کا بندوبست کر لیا۔ وقت بہتے پانی کی طرح گزرتا ہی چلا گیا اور یوں عبداللہ سمیت اس کی بہنیں بھی بڑی ہو گئیں۔ ایک کے بعد ایک تینوں لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں اور عبداللہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا۔ لیکن وہ نوجوان تھا، اس کے بھی کچھ خواب تھے۔ اسے اپنے چچا کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی، جو نہایت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سمجھدار اور انسان دوست لڑکی تھی۔ اس کا نام ستارہ تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے نام کی طرح چمکدار اور پیاری تھیں۔ ستارہ عبداللہ کا دکھ سمجھتی تھی، اسی لیے وہ اسے زندگی سے کبھی مایوس نہ ہونے دیتی اور مستقبل کے روشن پہلو دکھاتی، جس کی وجہ سے واقعی عبداللہ کی زندگی میں ترقی کی راہیں استوار ہوئیں۔ بہت جلد اسے دبئی میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ جانے سے پہلے اس نے ستارہ سے وعدہ لیا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی اور وہ بہت جلد اس کو سرخ جوڑے میں اپنے گھر کی ملکہ بنا کر لے جائے گا۔ یوں عبداللہ نے تقریباً 3 سال ستارہ کے لیے خوشیاں خریدنے میں گزار دیں۔ ہر ہفتے وہ اس سے فون پر باتیں کرتا اور یوں وقت ہنسی خوشی گزر جاتا۔ مگر اچانک ستارہ نے فون پر باتیں کرنا بند کر دیں تو عبداللہ کو تشویش ہوئی۔ 1-2 ہفتے اور گزرے تو اس نے چچا کی خیریت دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے ہوئے ستارہ کی شادی ہو گئی ہے۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ عبداللہ کو اطلاع نہ دے سکے۔ عبداللہ کے چچا جانے کیا کیا کہے جا رہے تھے، لیکن وہ برف کی سل بنے فون ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ غم کے پہاڑ اور دکھوں کی آندھیاں چلنے لگیں۔ عبداللہ کا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کی روح چھلنی ہو گئی تھی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ 1 سال بعد وہ پاکستان لوٹ آیا، کیونکہ اب دبئی میں رہنے کی کوئی وجہ نہ رہی۔ 2 وقت کی روٹی تو اسے پاکستان میں بھی مل سکتی ہے۔ چند سال اور گزرے ہوں گے کہ عبداللہ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے 3 دنوں بعد وہ قریبی پارک میں اپنے ہی خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی کوئی 3-4 برس کی ہوگی، زور زور سے روتی ہوئی ادھر ادھر پھرتی ہے۔ اس کی گڑیا وہیں کہیں گم ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے اس کی گڑیا بہت ڈھونڈی مگر وہ نہ ملی۔ اس نے بچی سے کہا کہ وہ اگلے دن واپس آئے تو ہم پھر مل کر گڑیا کو ڈھونڈیں گے۔ جب دوسرے دن بھی گڑیا نہ ملی تو عبداللہ نے بچی کو بہلایا کہ تمہاری گڑیا پوری دنیا کی سیر کو نکلی ہے،
اور کہہ کر گئی ہے کہ وہ جگہ جگہ کی کہانیاں اور پریوں کے دیس کا حال تمہیں خط میں لکھے گی۔ اس طرح وہ اس بچی کو آئے دن پریوں کے دیس کے حالات اور نئی نئی باتیں بتاتا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب عبداللہ بالکل ویسے ہی گڑیا لے آیا جیسے بچی نے کھوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ پارک میں چنبیلی اور موگری کے مہک سے ماحول اور بھی خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس نے زور زور سے ہاتھ ہلا ہلا کر بچی کو بلایا اور یہ کہہ کر گڑیا اسے تھمائی کہ لو تمہاری گڑیا پوری دنیا کی سیر کر کے واپس آ گئی ہے، کہو اب روگی تو نہیں؟ بچی نے مسکرا کر گڑیا کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ تو وہ گڑیا نہیں ہے جو میں نے کھوئی تھی۔ اس پر عبداللہ مسکرا کر کہتا ہے کہ تمہاری گڑیا نے میرے کان میں کہا ہے کہ دیس دیس پھرنے، مختلف جگہوں اور پرستان کی سیر کرتے کرتے میں بالکل بدل گئی ہوں اور پہلے جیسی نظر نہیں آتی ہوں۔ بچی مطمئن ہو جاتی ہے۔ گیٹ پر اس کی ماں اسے لینے آتی ہے۔ عبداللہ نے جیسے ہی اس عورت کی طرف نگاہ ڈالی تو اس پر جیسے بجلی گری ہو۔ وہ ستارہ تھی، اس کے خوابوں کی شہزادی، جس کے ساتھ مل کر اس نے مستقبل کے خواب بنے تھے۔ کچھ دیر کے لیے عبداللہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید وہ لوگ چلے گئے تھے کیونکہ شام ڈھل چکی تھی۔ عبداللہ بھی آہستہ آہستہ شکستہ قدموں سے اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ چند ہی سالوں میں عبداللہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ برسوں بعد وہی بچی جو اب جوانی کی دہلیز پر تھی، اس نے اپنی الماری سے وہی گڑیا نکالی جو اب تقریباً ٹوٹ چکی تھی۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی چٹھی نکلتی ہے جو عبداللہ نے لکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا، ہر وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو کبھی کبھار کہیں گم ہو جاتی ہے، مگر آخر کار وہی محبت تمہیں کسی اور روپ میں مل جاتی ہے۔ لڑکی کو ایک دم عبداللہ یاد آ جاتا ہے، جس کی شفقت اور محبت کی مہک اسے آج بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ آسمان کی طرف تکنے لگی۔ اس قصے سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ کھوئی ہوئی محبت انسان کو کسی نہ کسی طرح کوئی بھی شکل میں واپس ضرور ملتی ہے، جیسے عبداللہ کی گم شدہ محبت اسے کئی سال بعد معصوم بچی کی صورت میں ملتی ہے۔ انسانیت کا پیغام بھی یہی ہے کہ محبت کو عام کیا جائے، چاہے وہ محبوب حقیقی ہو یا محبوب مجازی، چاہے دوست ہو یا دشمن۔ ہمارا پیغام محبت، امن اور دوستی ہے۔ سامعین، ہماری یہ کاوش اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔